ہم تھے تو وہی جنہوں نے 3 دن پانی بند کیے رکھا، جنہوں نے آپ کے بابا کے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے، جنہوں نے آپ کے خیموں کو آگ لگائی، جنہوں نے 3 دن تک پیاسے رکھا، جنہوں نے 3 دن تک بھوکے رکھا۔ اے امام زین العابدین، ہمارا کردار تو وہ تھا، ہم یزیدی لشکر میں سے تھے، اس کے باوجود 3 دن تک آپ اپنے ہاتھوں سے میری مہمان نوازی کرتے رہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں تو جنگل میں خیمے نصب کیے ہیں، پڑاؤ ڈالا ہے۔ جب مختار سقفی فرمانروا بنا نا، اس نے جتنے یزید کے پیروکار تھے یا یزید کے حامی تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے اس نے ان کو سزا دینا شروع کی، اور جتنی ظلم و ستم کے جو ہے یزید اور ان کے حامیوں نے امام حسین اور آپ کے خاندان کے ساتھ روا رکھا تھا، اسی کیفیت کے اندر مختار سقفی نے ایک ایک قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن چن کے جو ہے ان کو سزائیں دینا شروع کی۔ تو سارے جو ظلم و تشدد کرنے والے تھے وہ روپوش ہو گئے، جنگلوں میں چھپ گئے، گھروں کے اندر چھپ گئے۔ ان کے اندر ایک شخص جو ہے وہ چھپتا چھپاتا جنگلوں کے اندر بھی آیا، جس کا نام سنان بن انس تھا۔ اسے پیاس لگی ہے، اسے خیمے نظر آئے، کہا کہ ان خیموں میں مجھے پانی مل جائے گا، یہاں مجھے کھانا مل جائے گا۔ اس ارادے سے وہ خیموں کے پاس آیا، ایک خیمے کا پردہ اس سنان بن انس نے اٹھایا نا، سامنے دیکھا امام زین العابدین بیٹھے ہیں۔ اس سنان بن انس کی نظر امام زین العابدین کے چہرے پہ پڑی، اور امام کی جو نظر ہے وہ سنان بن انس کے چہرے پہ پڑی۔ اب سنان نے بھی پہچان لیا، فوراً خیمے کا پردہ نیچے پھینکا اور بھاگ گیا۔ میرے امام نے بھی پہچانا، لیکن میرے امام نے محسوس نہ ہونے دیا۔ غلام سے کہا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ غلام پکڑ کے لایا۔ آپ نے پوچھا اے آنے والے، تو نے اپنے آنے کا مقصد نہیں بیان کیا، تو کس لیے آیا ہے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، مسافر ہوں، پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، یہاں آیا ہوں، کھانا مل جائے گا، پانی مل جائے گا۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں پھر پریشان کیوں ہوتا، پھر تو مہمان بن، ہم اپنے ہاتھوں سے تیری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جانتے ہیں میرے امام کے آنے والا کون ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی بھی پلا رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ ایک دن گزرا، وہ مہمان ہے، آپ اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ دوسرا دن گزرا، جب تیسرا دن آیا، عرض کرتا ہے کہ حضور اب مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ مہمان رب کی رحمت ہوتے ہیں، 2-3 دن تک تو ٹھہرا رہا، اب جا رہا ہے تو مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ تو امام زین العابدین چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے۔ جب دروازے تک پہنچے تو آپ نے ایک تھیلی لی جس کے اندر کچھ درم تھے یا دینار تھے، جو بھی وقت کی کرنسی ہے، اور جو مہمان تھا اس کے ہاتھوں پہ رکھی۔ کہا تم مسافر ہے، اور مسافر کو رستے میں زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری طرف سے یہ ہدیہ، یہ تحفہ قبول کر لے، رستے میں تجھے ضرورت پڑے گی۔ اس نے ہاتھوں میں وہ تھیلی لی، اس نے کہا کہ اے امام زین العابدین، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میرے کس خاندان سے تعلق ہے، میرے کس قبیلے سے تعلق ہے، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں اے میرے مہمان، آج سے 3 دن پہلے جب تو نے میرے خیمے کا پردہ اٹھایا تھا، جیسے تیری نظر میرے چہرے پہ پڑی تھی، میری نظر تیرے چہرے پہ پڑی تھی، اے سنان بن انس، جس طرح تو نے مجھے پہچان لیا تھا، میں نے تجھے بھی پہچان لیا تھا۔ کہا حضور میں کون ہوں، پھر میرا تعارف تو کروائیں۔ کہا تیرا نام سنان ہے، انس کا تو بیٹا ہے، اور تو ہی وہ شخص ہے جس نے میدان کربلا میں ہمارے اوپر پانی بند کیے رکھا، تو ہی وہ شخص ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کو نیزہ مارا تھا، برچھی کو نکالا تھا، خون کا فوارہ نکلا تھا، تو نے اس برچھی کو ہوا میں لہرایا تھا، تو نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ آج ہم جیت گئے، خاندان رسالت ہار گیا۔ کہا تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے کردار کو بھی جانتا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے وہ تھیلی گر گئی، کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا امام زین العابدین، آپ مجھے بھی جانتے ہیں، میرا کردار بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود 3 دن تک آپ اپنے ہاتھوں سے میری مہمان نوازی کرتے رہے، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتے رہے، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلاتے رہے، آج جب میں جا رہا ہوں تو مجھے اپنے ہاتھوں سے ہدیہ بھی دے رہے ہیں۔ اے امام زین العابدین، ہمارا کردار تو وہ تھا۔ میرے امام نے کہا سنان، وہ پیاسا رکھنا، وہ بھوکا رکھنا، وہ خیموں کو آگ لگانا، وہ تمہارا کردار تھا۔ یہ مہمان نوازی کرنا، یہ پانی پلانا، یہ کھانا کھلانا، یہ آل رسول کا کردار ہے۔ تجھے تیرا کردار مبارک، مجھے میرا کردار مبارک۔ اللہ کی عزت کی قسم، میدان کربلا میں کردار کی لڑائی تھی، ناموں کی لڑائی نہیں تھی،
صرف کردار کی لڑائی تھی. ادھر یزیدی کردار تھا, ادھر حسینی کردار ہے. آج بھی وہ دونوں کردار زندہ ہیں. اگر آپ حسینی کردار کو زندہ کرتے ہیں تو احباب جی وقار آج بھی آپ حسینی لشکر میں شامل ہیں. اور اگر آج آپ یزیدی کردار سے محبت کرتے ہیں, جھوٹ سے محبت کرتے ہیں, شراب سے محبت کرتے ہیں, آپ برائی سے محبت کرتے ہیں, رشتہ داروں کے اندر پھوٹ ڈالنے سے محبت کرتے ہیں, تو آج آپ کا کردار یزیدی ہے. قیامت کے دن اٹھیں گے تو یزیدی لشکر میں سے اٹھیں گے. اور اگر آج آپ کا کردار حسینی ہے, آپ کو نماز سے محبت ہے, آپ کو رشتہ داروں سے محبت ہے, دشمن آ جائے اسے بھی پانی پلاتے ہیں, کوئی اپنا آ جائے اسے بھی کھلاتے ہیں, پرایا آ جائے اسے بھی کھلاتے ہیں, آج بھی آپ حسینی لشکر میں ہیں.